بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حرمتی کا ایک واقعہ بتانے والی ہوں، جو کہ دو عیسائیوں نے کرنے کی کوشش کری، لیکن ایک بہت ہی مشہور بادشاہ جس نے اس کو اس حرکت سے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی کئی صدیوں کے بعد بہت ہی بہادر اور عاشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ایک مسلمانوں کا بہترین بادشاہ سلطان نور الدین زنگی گزرے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک کر کے مسیحوں سے اسلام کی خاطر بہت سی جنگیں لڑیں، لیکن ان کا یہ واقعہ سب سے اہم ہے۔ ناظرین کرام، میں آج آپ کو بتانے والی ہوں۔ یہ واقعہ مدینے کی تاریخ میں تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سمودی کے قول کے مطابق مسیحوں نے یہ سازش کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سرخی مائے لنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کے اٹھے، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھنے کے بعد اب دوبارہ دیکھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں، اب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اب اس کا کسی سے ذکر نہ کریں۔ پھر بھی بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں 3 مرتبہ آئے اور پھر ان کو دل میں یہ ہونے لگا کہ ہم فوراً مدینے کی طرف روانہ ہوئیں۔ تو اگلے ہی روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینے کے لیے روانہ ہو گئے اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ گئے۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتے رہے۔ اس دوران وہ ہر اس شخص کو غور سے دیکھتے رہے، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو ان کو رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینے کے ہر شہری نے مجھ سے مل لیا ہے؟ جواب اثبات میں تھا، یعنی صحیح، انہوں نے سب نے بولا جی۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا آپ سب کو یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے۔ راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 باشندے ہیں، دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہوں نے یہ خصوصی پیغام بھیجا تو انہوں نے تحائف یا خیرات کی حاجت ہمیں نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھے اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گئے۔ سلطان مکان میں گھومتے پھرتے رہے۔ اچانک
نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں ان کی نظر فرش پر پڑی، ایک چٹائی پر پڑی جس کے نیچے ایک بالکل ہی تازی خندق کھدی ہوئی تھی، یعنی سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سارا سامان دے کر اور پیسے دے کر بھیجا ہے، حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا، یعنی مکہ بھیجا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک سے نکال کر قبر سے نکال کر لے جانا چاہتے تھے۔ اس ناپاک منصوبے کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے تھے جس کا رخ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، اور صبح کھدائی جو کرتے کرتے جو مٹی جمع ہو جاتی تھی اس کو چمڑے کی تھیلی میں بھر کر جنت البقیع کے لے جاتے تھے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش ہونے لگی، ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اس وجہ سے تھوڑا کام ہمارا دیر ہو گئی ہمیں کام کرنے میں، اور اب جب کہ ان کا کام بالکل پائے تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے، میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے صرف اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا ان دونوں کو فوراً قتل کر دیا جائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک خندق چاروں طرف کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔ پھر ہم کسی اور نیکسٹ